مروا صاحب کیا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ آئی جے آئی کسی زمانے میں تھی تو وہ مجھے یاد نہیں کہ وہ کن کا وہ جملہ تھا. آئی جے آئی میرے خیال مولانا سمیع الحق صاحب کا تھا. آئی جے آئی گئی تو پی ٹی آئی بھی آئی اور پی ٹی آئی گئی. میرا خیال ہے کہ حکمت عملی اگر اتوار کی ہو تو نتیجہ سوموار تو نہیں نکل سکتا. گڈ آنسر. ہاں، اور جہاں تک ناکامی کامیابی کا تعلق ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. آپ وارن کر رہے تھے؟ نہیں، وہ تو وارن بھی کیا. 2 مہینے کا انہوں نے میعاد رکھی تھی. 8 فروری 2 مہینے قبل اناؤنس ہوئی، اور میں بار بار کہتا تھا کام کرو، محنت کرو، کاوش کرو، لوگوں کے پاس جاؤ، ٹرانسپورٹروں کے پاس جاؤ، پبلک کے پاس جاؤ، قائل کرو ان کو کہ آپ کی اس ہڑتال میں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں. کوئی ٹھس سے مس ہی نہیں ہوا. تو جس کے نتیجے میں آج میں نے اپنے بھائی سمیت جتنے بھی ہمارے ممبران اسمبلی آئے تھے ان کو اس فقید المثال ناکامی پہ مبارکباد دی ہے. تو میں نے کہا یہ نتیجہ نکل نہیں تھا نا. یعنی نہ آپ ابھی ایک اور پروگرام میں شوکت یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے شانگلہ میں بہت بڑا جلوس نکالا. ابھی آپ نے ان کو بھی سنا کہ جی احتجاج تو صرف پیجام اور شٹر ڈاؤن وہ بھی لوگوں کے خود کے کرنے کا تھا. تو یہ جو ریلی ہے یہ تو پارٹی کی کہیں کالی نہیں تھی. اتنی کنفیوژن تھی کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، نہ تنظیموں کو کوئی ہدایات تھی. اور میں ایک عرض کروں، یہ 9 مئی کو کیوں پیٹ رہے ہیں؟ آج میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے. ایک زمانے میں یہ ہم سب خان کے فوکل پرسن ہوا کرتے تھے. پہلے فوکل پرسن یہ تھے، میں ترجمان تھا، اور ہماری ملاقاتیں ہوا کرتی تھی عین ان دنوں میں 8 فروری کے ایام میں، اس سے قبل اور اس سے بعد. تو 2-3 ویسے میرے ذہن میں سوالات ہیں. ہم نے فیصلہ کیا 8 فروری کے الیکشن کے مینڈیٹ پہ کہ 9 فروری کو ہم کال دیں گے پورے پاکستان کو. تمام امیدوار پاس اور فیل جو فیل کیے گئے وہ سب ادھر پہنچے اپنے سپورٹر سمیت. 2-3 حضرات نے اس کال کو سبوٹاج کیا. کس نے؟ ہاں جی، کس نے؟ 2-3 حضرات تھے، ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی. کوئی نام تو بولے نا، کون کون تھے؟ ایک شبلی فراز صاحب تھے. ارے اچھا. اب میں آگے بتاؤں. انٹرا پارٹی الیکشن جب ہو رہے تھے، میرا بھائی موجود تھا، تو یہ سارے وکلاء موجود تھے. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ ہمیں جینوئن انٹرا پارٹی الیکشن کرانے چاہیے. یہ پریکٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمیں ڈیمیج کرے گا. 850 سے ووٹوں سے یا 750 ووٹوں سے آپ چیئرمین پی ٹی آئی منتخب کرواتے ہیں جو کروڑوں کے لوگوں کی پارٹی تھی. یہ کون اس کو بائی کرے گا؟ خصوصاً قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو تسلیم کرنا تھا. انٹر پارٹی الیکشن اس طرح کرانے کی ذمہ دار کون تھے؟ کون تھے؟ میں بتاتا ہوں نا. نام لینا. کون تھا ذمہ دار؟ میں آگے بتاتا ہوں، لیکن ایک نہیں ہے، 5 میرے سوال ہیں. میرا بھائی اگر نوٹ کر لے. انٹر پارٹی الیکشن قصدن کمپرومائزڈ ہو کے یہ اس طریقے سے ہوئے کہ جس کے نتیجے میں جو ہیں ہمیں نشان سے ہاتھ دھونے پڑے. اب خان نے الٹرنیٹیو ارینجمنٹ کیا. یہ بھائی میرے ساتھ پھر بھی تھے، میں، اسد قیصر صاحب اور بیرسر گور صاحب، یہ 3 رکنی کمیٹی بنی. شیرانی صاحب کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے اور خان نے اوکے کر دیا. ایگریمنٹ بن گیا. ایگریمنٹ کی شرائط لے کے خان صاحب کے پاس گئے اور خان نے کہا سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہم نے ان کے ساتھ. وہ بلے باز والا جن کے پاس نہیں، ابھی بلے باز صاحب نہیں آئے تھے. میں بتا رہا ہوں نا کہ کن لوگوں نے یہ ناؤ ڈبوئی ہے. اور جناب عالی شیرانی صاحب کے ساتھ خان نے کہا ڈن. ہم باہر آئے، ہم نے اناؤنس بھی کیا، اور اس کے بعد جا کے شیرانی صاحب کے جو اکابرین تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہو گئی. اچانک جو ہیں یہ شمیم نقوی صاحب اور شبلی فراز صاحب جو ہیں بلے باز کو لے آئے. اچھا. کہ جی یہ بلے باز جو ہیں یہ ہمیں ساری پارٹی دے رہا ہے. اب یہ بھی ایک پلاننگ تھی. بلے باز جو ہیں وہ آئے اور اس نے ہمیں سیمبل دیے، اور سیمبل ابھی ریٹرننگ آفیسر کے سامنے ہم نے پیش نہیں کیے تھے کہ ان کی پریس کانفرنس آ گئی کہ پی ٹی آئی والے نے زبردستی مجھ سے نشان لے لیے، یہ ٹکٹ جاری کرائے. بلے باز ہم عین موقع پہ شیرانی صاحب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. بلے باز نے بھی ہماری ناو ڈبو دی اور ہم بے نشان چلے گئے الیکشن میں. اب الیکشن ہو گئے. 9 فروری جو ہیں جو احتجاج ہم نے کرنا تھا اس دن ہو جاتا تو لہٰذا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا. اگر پوری پاکستان کی عوام ادھر آ جاتی اور سارے لوگ چارجتے، پورا پاکستان چارجتا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اب ریزرو سیٹیں تو ہم نے گین کرنی تھی.
تو ریزرو سیٹوں کے لیے فیصلہ یہ ہوا کہ MWM کو ہم جوائن کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لسٹ بھی دی تھی۔ جناب عالی اچانک ہم پہ ہمارے ان باکسز میں مجھے بھی ملی تھی اور یقین ان کو بھی ملی ہوگی، تھریٹس آنے لگے کہ جی یہ اس پارٹی کو آپ نے جوائن کیا، یہ وہ، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا۔ کون کر رہا تھا؟ ویسے تو اینٹی اہل تشیع ایلیمنٹس تھے، کوئی پارٹی کے اندر بھی ایلیمنٹ تھا؟ وہی لوگ تھے نا۔ کون؟ اور آج تک جو لوگ اقتدار پہ چائے ہوئے ہیں PTI کے اندر، انہوں نے MWM سے دستبردار ہو کے صاحبزادہ صاحب کی پارٹی کو جو ہے رجوع کر لیا۔ MWM سے پارٹی کے اندر کس نے مخالفت کی کہ نہیں اس کو نہیں جوائن کرنا؟ میرا بھائی اس پہ روشنی ڈال دے گا۔ آپ نام لیں پھر میں ان سے کنفرم کر لوں۔ اچھا میں آگے سے عرض کر دوں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جلدی میں لمبا ہو گیا جو آپ بہت زیادہ بیرسٹر صاحب کی طرف چلنا ہے۔ پھر یہ جو آپ نے ابھی کہا نا یہ 8 فروری کا کہ رگڑے میں آ گئے، PTI رگڑے میں آ گئی ہے۔ 8 فروری کا احتجاج اور آپ 1.25 سال سے احتجاجوں کی کیفیت دیکھ لیں۔ اس اسلام آباد اور پنڈی میں ہم 5-6 دنوں کے اندر ایک احتجاج کیا کرتے تھے، ہر ماہ 2 سے 3 احتجاج کیا کرتے تھے۔ کیا اچھے نہیں لگ رہے تھے ان کو؟ ہم تو کرتے تھے، پرچے بھی ہوتے تھے، مار بھی کھاتے تھے، ہر ہفتے مہینے میں 2-3 احتجاج ہم نے کیے۔ لیکن یہ بتائیں گے کہ نومبر سے لے کر آج تک کوئی ایک احتجاج، کوئی کارنر میٹنگ کی ہو اسلام آباد میں؟ ایسی کیا مطلب ایک قحط الرجال پڑ گیا ہے۔ ایک اور بات بتا دیں مجھے، میں بیرسٹر صاحب سے بھی جواب لینا ہے۔ بہت ساری چیزوں کا تو آپ نے ذمہ دار گردان لیے لوگوں۔ 9 مئی جو کچھ بھی ہوا افسوسناک واقعہ تھا پاکستانی سیاسی تاریخ میں۔ 9 مئی کی ذمہ داری پارٹی کے کن لوگوں پر عائد ہوتی ہے؟ آپ کے لوگ احتجاج کرنے تو وہاں گئے تھے نا، بعد میں کہیں کہ وہاں CCTV نہیں تھا، وہی تھا، میں سب مان لوں گا باتیں، لیکن لوگ تو وہاں گئے احتجاج کرنے، تو کن کی ذمہ داری تھی کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لے گئے یا GHQ کی طرف لے گئے؟ دیکھیے اللہ کو کیا کہا کہ جان دینی ہے۔ جب 9 مئی ہوتا ہے، اگر یہ انسٹیٹیوشنلائز ہوتا، PTI نے اس کو یہ کیا ہوا ہوتا، بروکر کیا ہوتا، تو یہ جو PTI کی قیادت تھی وہ کور کمانڈر کے گھر پہ جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد انہیں کہہ رہی ہیں کہ ادھر نہیں جانا ہے۔ بے شک PTI کا ورکر جو ہے مس گائیڈ ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ پارٹی کے اندر سے کسی نے کال کی ہوگی تو وہاں گیا نا، خود تو نہیں جا سکتا، آٹو پہ تو نہیں چل سکتے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس چند امانتیں رہنی بھی چاہیے۔ اچھا، یہ امانت ابھی آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے؟ یہ ایسی امانت نہیں ہے کہ جس میں میں PTI کو گلٹی تسلیم کرتا ہوں۔ اس میں بہرحال کچھ آپ نام کے ساتھ ہوں گے، میرا ڈائیلاگ اس پہ کافی ہو چکا ہے، پھر دوبارہ کریں گے۔ مروہ صاحب پارٹی چلا کون رہا ہے؟ علیمہ چلا رہی ہیں، بشرا بی بی چلا رہی ہیں، آپ چلا رہے ہیں، گور صاحب چلا رہے ہیں، کون چلا رہا ہے؟ ویسے یہ سوال بنتا تو میرے بھائی سے تھا۔ نہیں آپ بتا دیں، وہ نہیں بتائیں گے۔ دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارٹی کے جو کلیدی فیصلے ہوتے ہیں وہ سفارش پہ ہوتے ہیں، اور سفارش کون کرتا ہے؟ جو جس کی بس چل جاتا ہے نا۔ بس کس کے پاس ہے؟ ہاں جی، آپ کا بس تو نہیں چل رہا نا، کسی اور کا ہی بس ہے۔ میں تو سفارش پہ نہ یقین رکھتا ہوں نہ مجھے کوئی منت ترلے کی ضرورت ہے۔ بس کس کا چل رہا ہے پھر پارٹی میں؟ مطلب ہے جس کو مطلب منصب درکار ہے تو وہ منصب کے پیچھے لگ جاتا ہے، ہتھ کنڈے طریقے تو لیکن بیرسٹر عمیر کی سفارش تو نہیں چل رہی، سفارش کس کی چلتی ہے؟ عمران کس کی سن کے فیصلے کرتا ہے؟ دیکھیے خان صاحب جو ہیں اس کی اپنی ایک سوچ ہے۔ زیادہ تر جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، مثال کے طور پہ علی امین خان کو ہٹانے کا فیصلہ مراد سعید کی سفارش پہ اور بشرا بی بی کی سفارش پہ علی امین کو ہٹایا، اور سہیل افریدی چائس ہے مراد سعید کا، مراد سعید کا، جی ہاں، تو انہوں نے یہ نام دیا، اور بشرا بی بی نے اپروو کیا اس کو۔ بشرا بی بی کے فیملی کے تھرو یہ پیغام گیا بشرا بی بی کو، اور انہوں نے ایگری کیا، اور انہوں نے آگے مزید۔ اور علیمہ خان بھی خوش ہیں اس پہ؟ ابتدا میں تو خوش تھی لیکن شاید آج کل ناخوش ہے، آپ ناخوش ہیں؟ میرا خیال ہے، تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تو مجھے بیرسکور نے منع کیا ہے ان کے حوالے سے بات کرنے سے۔ منع کیا؟ ہاں، تو باقی جو ہے نا پارٹی کے جو معاملات ہیں نا، خان ایک چیف منسٹر کو ہٹا کے آپ نے دوسرا لگایا اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی ناخوش ہیں، تو اس کا مطلب ہے دوسرے کو بھی ہٹا کے تیسرے کو لگانے کی تیاری ہے؟ یہاں پاکستان تحریک انصاف میں یہ میرا بھائی فوکل پرسن تھا، نظر ان سے پوچھو اس کو کس نے ہٹوایا، ان جیسے آدمی کا کیا قصور تھا؟ یہ تو خیر بھلے آدمی، بیرسٹر عقیل صاحب یہ اگر بھلے آدمی ہے تو جب تک یہ تھا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ پوری ہانیسٹی کے ساتھ خان کے تمام پیغامات صحیح جایا کرتے تھے،
اور چونکہ یہ بےمانی نہیں کر رہا تھا، اس طریقے سے وہ کر نہیں سکتا تھا، تو ان کو ہٹوایا گیا، اینڈ ہی نوز کہ کنہوں نے ان کو ہٹوایا ہے. تو پارٹی میں فیصلے اس طرح ہو. بیرسٹر عمیر کو کس نے ہٹوایا؟ آنیسٹ آنسر. آنیسٹ آنسر تو یہی ہے کہ مجھے بیرسٹر گور نے منع کیا ہے اس کا نام لینے سے. چلو بیرسٹر گوہر نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا. نہیں، بیرسٹر گور نے کہا ہے. نہیں، بیرسٹر گوہر نے تو اس بندے کا نام لینے سے منع کیا ہے نا. بیرسٹر گوہر نے ان کو ہٹوایا تو نہیں ہے نا. نہیں، ہٹوایا کس نے؟ بندہ وہی ایک ہی ہے نا جو مطلب جس کا نام لینے سے منع کیا ہے بیرسٹر گور. ایک ہی بندہ. بیرسٹر کیل صاحب اس لیکن بات پردے میں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. پردہ تو رہا نہیں، لائیو ٹی وی شو پہ بیٹھے ہیں آپ، پردہ کیا رہا ہے؟ نہیں، لیکن نام تو میں نے نہیں لیا نا. نہیں بھی لیا، لیکن آپ کے اشاروں کناروں میں میرے خیال سے میں اشارے نہیں کرتا ہوں. بیرسٹر کیل صاحب اس وقت آپ نے 8 فروری کے دن کی خاطر کہ پتہ نہیں کون سی اس میں توپ چل جائے گی، 2 مہینے عمران سے ملاقات نہیں ہونے دی. اب سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا، تو میرے خیال میں آپ لوگ گھبرائیں مت، عمران سے ملاقاتیں بھی ہونے دیں. کسی نے پریس کانفرنس کرنی ہے تو وہ بھی کرنے دیں. تنظیم نہیں ہے اس وقت. عمران ریمینز دی پاپولر فگر، آپ کسی کو ملوائیں یا نہ ملوائیں، لیکن تنظیم نہیں ہے جو موبلائزیشن کر سکے. تو آپ کو اپنی اسٹریٹجی بدل لینی چاہیے. بہت ان ہیومین ہے کہ ایک بندے کو آپ نے بند کیا ہوا اور اس سے کسی کو ملنے نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں ملک صاحب، کیونکہ ابھی معاملہ سب جوڈس ہے اور یہ خود ہی عدالت میں لے کے گئے ہیں. ملاقاتوں پہ پابندی آپ نے لگائی. دیکھیں اب لے کے گئے ہیں نا، یہ معاملہ ملاقات کے حوالے سے سپریم کورٹ، اللہ کرے سپریم کورٹ بھی مت کر لے. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس کیا ہے بذریعہ ملاقات ہو جائے گی، اور میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. اب کل کی تاریخ میں تو مجھے نہیں پتا ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایکسپیکٹڈلی سپریم کورٹ اس پہ کیا ویو رکھتی ہے. میں اپنا کوئی اوپینین نہیں دینا چاہتا، لیکن مجھے جو بصیرت میری ذاتی حیثیت میں دیکھ رہا ہوں کہ جمعرات کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو سکتا ہے ملاقات ہو. جمعرات کو ملاقات ہو جائے گی عمران؟ جی ہاں، ایکسپیکٹڈلی. خبر چلاؤ جی، بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو خبر ہے. نہیں، اور عید پہ بھی ملاقات ہوگی. عید پہ بھی ملاقات ہوگی. اچھا، ویسے سپریم کورٹ کو نا جو ہیومن انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے، ارسپیکٹو کہ وہ بندہ سامنے عمران خان ہے، نواز شریف ہے، آصف زرداری ہے یا کوئی اور ہے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کو کسی پریشر کو، کسی چیز کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے. بالکل پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے اوپر ایک اسٹیٹ. بالکل آپ نے درست کہا، اور میں ایگری کرتا ہوں کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں ویسے بھی عدالتوں کو کسی فرد واحد کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل آئین اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے. اور یہاں تو ہیومینیٹیرین ایشو ہے، فارمر پرائم منسٹر. لیکن اسی لیے دیکھیں ایک اچھی جو چیز ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے رپورٹ طلب کی ہے کہ لیونگ کنڈیشنز، جس کا دیکھیں نا اتنا چرچا ہوتا ہے کہ 6 کمرے ہیں، پھر اتنا لمبا چوڑا مینیو ہے، پھر مشقتی بھی ہیں، پھر مالشیں بھی ہوتی ہیں، پھر اینڈ سو آن سو فورتھ. سر یہ تو آپ مذاق اڑانے والی بات ہے نا، لیکن مذاق آپ نہیں، نے ایک فارمر پرائم منسٹر کو حقیقت ہے آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے ڈیالہ کے اندر. دیکھیں کوئی شوقیہ تو بند نہیں کیا ہوا نا. کیا تو آپ نے اپنی مرضی سے کیا. ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ملک صاحب میں بالکل اتفاق نہیں کر سکتا. ان کو سزا ہوئی ہے، اور وہ سزا کے اچھا جو مریم نواز اور نواز شریف کو اگر سزا ہوتی ہے تو وہ سزا ہے. جو عمران خان کو سزا وہ سزا نہیں ہے، وہ شوقیہ بند کیا. وہ بھی پولیٹیکل کیس میں بند ہوئے تھے نواز شریف اور میں یہ کہتا ہوں ان کو پاناما میں اگر بند کیا اور پاناما کی جگہ اقامہ نکال کے بند کیا تو وہ غلط تھا، اور وہ ثابت ہوا کہ وہ بھی پولیٹیکل کیس تھا. وہ بھی پولیٹیکل کیس تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. نواز شریف والا بھی اور مریم نواز والا بھی، اور عمران خان والا بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن. جو ہار جس کا ذکر ہوا، وہ کہتے ہیں وہ ہار جو ہے وہ بی بی صاحبہ کے پاس نہیں ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ توشہ خانہ میں تو آیا، وہ جمع تو نہیں ہوا نا. کس کے پاس ہے وہ ہار؟ آپ کیا میں تو نہیں کہہ سکتا، مجھے کیا پتا، ان کی اپنی پارٹی کی باتیں ہیں. اس وقت حکومت میں یہ تھے. کس کے پاس ہے ہار؟ ان سے پوچھیں. بیرسٹر گور نے مجھے منع کیا ہوا ہے. اس پہ بھی منع کیا ہوا. یہ کھرا ادھر ہی جا رہا ہے جدھر آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک طرف اشارے کر رہے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام تر باتیں وہ ٹیل ٹیل جو ہے شو میں، لائیو شو میں بتا دی ہیں کہ یہ تمام تر جو ہے معاملات جس سے بیرسٹر گوہر نے منع کیا تو وہ اس کا مطلب ہے لوگ خود ہی سمجھ جائیں کس کا نام ہے. بالکل بالکل. لیکن دیکھیں اوور آل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب آئین اور قانون کے مطابق اگر چیزیں دیکھیں، اور کل کیا فیصلہ دے گی سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا چاہیے جی. ٹنکی کی چوٹ پہ فیصلہ دینا چاہیے، ملاقات کروانا چاہیے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لیونگ کنڈیشنز کی جو رپورٹ آ جائے، کیونکہ انہوں نے لیونگ کنڈیشنز کے حوالے سے رپورٹ مانگی ہے، وہ سامنے مد نظر رکھ کے ملاقات کا دیکھیں. جب قانون توڑیں گے، لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی سچویشن ایک وہاں پہ بنائیں گے، ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کریں گے، اتنا ہی شوق ہے اڈیالہ کے باہر گفتگو کرنے کا، تو شام کو آپ کے شو پہ بیٹھ کے کر لیں. اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں. میں اپنے بھائی کو ایک مشورہ دوں گا. ماشاءاللہ بڑے کمال سے یہ رتب اللسان ہوتے ہیں. وکالت کیوں نہیں شروع کرتے ہو؟
میں کر نہیں سکتا, بس یہ تو وزیر کر نہیں سکتے, ورنہ تو میں وکالت کو بڑا مس کرتا ہوں. نہیں میں آئی نو, لیکن یہ ہے کہ وزارت میں کیا تنخواہ ملے گی؟ جو آپ کے پاس خصوصیات ہے اس سے تو آپ ماشاءاللہ یو کین منٹ منی. شکریہ, مہربانی. بس اتنا ہی کہنا ہے ان کو. میرا بھائی ہے میرا. شکریہ.